جنت البقیہ، اے 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 جنت البقیہ۔ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم وافوض امری الی اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں ہمارے پروگرام بقی کی ویرانی کب تک کو لے کر، اور جیسا کہ آپ حضرات اس بات سے واقفیت رکھتے ہیں کہ روزانہ ہم کسی نہ کسی ایک معزز مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور جنت البقیع کی مظلومیت کے حوالے سے کچھ دیر گفتگو ہوتی ہے، اور اپنے اس سلسلہ احتجاج کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کو اور زیادہ مؤثر بنانے کے لیے ہم مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات سے ہم ان کے مفید بیانات آپ تک پہنچاتے ہیں، اور جنت البقیع کے حوالے سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ جنت البقیع کی کیا عظمت ہے، کیا اہمیت ہے، اور کتنی مبارک جگہ ہے وہ، کہ جہاں پر خصوصیت کے ساتھ جو ہمارا مرکزی مطمع نظر ہے جنت البقیع کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ اس کی تمام تر برکتیں، اس کی تمام تر عظمتیں حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اور 4 ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی قبور کی بنیاد پر ہے، اور اس کے علاوہ پھر اور بھی اصحاب باوفا جو خانوادہ رسالت سے وفادار رہے، اور وہ ازواج مطہرہ کہ جنہوں نے سرکار ختمی مرتبت سے وفا کی اور حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مسئلے میں مخلص رہیں۔ تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ احتجاج ہمارا اس پروگرام کی شکل میں ہم اپنے چینل کے ذریعے سے نشر کرتے ہیں، تاکہ لوگ حقیقت کو سمجھیں اور اس ظلم کے خلاف مسلسل آواز بلند کی جائے۔ حضرات، آج ہمارے درمیان جو مہمان ہیں وہ دنیا خطابت میں ایک بڑا نام پیدا کر چکے ہیں، اور ایک زبردست خطیب ہیں، ایک عالم ہیں، اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حق کا خوش اسلوبی سے دفاع کرتے ہیں، مدافع حق اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، اور فضائل و مناقب آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنی خطابت کے ذریعے سے اور مصائب حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو نشر کرتے ہیں اپنی خطابت کے ذریعے سے۔ ملک اور بیرون ملک میں ایک بڑا نام پیدا کیا ہے آپ نے۔ میری مراد ہیں میرے بڑے بھائی حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید تنویر عباس رضوی صاحب قبلہ نجفی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم آپ کا اپنے پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں، اور بہت ممنون و مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ مولانا، ہمارے پروگرام کا تعلق اس ظلم کے خلاف ایک مسلسل احتجاج سے ہے، جو جنت البقیع پر مسلسل میں سمجھتا ہوں کہ 1 صدی ہونے آ رہی ہے کہ وہ ظلم جاری و ساری ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کے توسط سے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جنت البقیع کی
مظلومیت کیا ہے، اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا جی کہ جنت البقیع، جہاں شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر ہے اور ایک ہماری زیارت گاہ ہے، مظلومیت کی بات اگر کی جائے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ شہزادی پہ کتنے ظلم ہوئے ہیں، بیوی پہ کتنے مظالم ڈھائے گئے ہیں، اور کن لوگوں نے مظالم کیے ہیں، کن لوگوں نے ظلم ڈھائے ہیں۔ تو جن لوگوں نے، تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیے وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ محمد رسول اللہ کہنے والے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، بابا کا نام لینے والے تھے۔ ظاہر ہے کہ ظلم اگر کوئی غیر کرے، ظلم تب بھی ظلم ہے، بالکل بالکل لیکن اگر کوئی اپنا کرتا ہے، کلمہ پڑھنے والا، کوئی اپنائیت کا دعویٰ کرنے، اپنا تو نہیں کہہ سکتے ہیں، بالکل اپنائیت کا دعویٰ کرنے والا اگر کوئی یہ کہے، ظلم کرے، تو وہ اور زیادہ قابل مذمت ہو جاتا ہے۔ بالکل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ مثال کے طور پہ بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے کوئی کہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اور اس کے بعد قرآن کی مخالفت کرے، اللہ کی مخالفت کرے، تو پھر وہ دعویٰ کہلائے گا، حقیقت نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی کہے کہ ہم رسول کو مانتے ہیں اور آل رسول کو ستائے اور پریشان کرے، تو وہ دعویٰ ہوگا، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ ہم قرآن سے بڑی محبت کرتے ہیں لیکن ہم قرآن کے سوروں کی بے حرمتی کریں، تو یہ ہمارا دعویٰ ہوگا لیکن یہ حقیقت نہیں ہو سکتی بالکل ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی کہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں اور جناب سیدہ کی بے حرمتی کی جائے یا قبر جناب سیدہ کی بے حرمتی کی جائے، جی جی تو یہ محبت صرف دعویٰ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بس یہی مسئلہ ہے، کیونکہ جن لوگوں نے شہزادی پر پہلے ظلم کیا ان کا بھی یہی دعویٰ تھا، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ان کا ہے۔ حقیقت، بلکہ یوں کہا جائے کہ حقیقت دور دور تک نہیں دکھتی ہے۔ شہزادی کو پہلے ستایا، اب شہزادی کو ستانے کے بعد ظلم ختم نہیں کیا گیا بلکہ ان کے ماننے والے اور ان کی آل اور ان کے چاہنے والے جتنے تھے، انہوں نے شہزادی پر اور شہزادی کے اولاد پر بھی ظلم کیے ہیں۔ بالکل جیسے آپ دیکھیے، دیکھیے یہ میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ قبر جو بے سایہ کی گئی بنت رسول کی، اور شہزادی کے لحد کو منہدم کیا گیا، مزار کو منہدم کیا گیا، روضے کو منہدم کیا گیا، تو اس کا سبب یہ بھی ہے کہ چونکہ ہم جتنے بھی روضے دیکھ رہے ہیں اولاد زہرا کے، چاہے وہ کربلا ہو، چاہے وہ سامرہ ہو، چاہے کاظمین ہو، ایک مرکز ہے۔ بالکل بالکل اور ظاہر ہے کہ جب ہم روضے پر جاتے ہیں تو جب ہم شان و شوکت دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ شان و شوکت دیکھ کے، گریہ کر کے، اور اس کے بعد جب نکلتے ہیں تو قاتل پر لعنت بھی ضرور نکلتی ہے۔ بالکل 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 تو آپ دیکھیے کہ دشمنی کس حد تک تھی کہ شہزادی کے روضے کو کیوں گرایا گیا۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شہزادی کے قاتل کو کہیں بچایا تو نہیں جا رہا ہے، بالکل بالکل شہزادی کے قاتل کو کہیں بچایا تو نہیں جا یہی رہا ہے، ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ جی، تو بہرحال اب ہم جہاں جاتے ہیں شان و شوکت سے روضے پہ زیارت کرتے ہیں، چاہے وہ کربلا ہو، چاہے وہ سامرہ ہو، چاہے کاظمین ہو، چاہے نجف ہو، چاہے وہ مشہد ہو، چاہے وہ قم ہو، لیکن ہم جنت البقیع جا کے زیارت نہیں کر سکتے ہیں۔ صحیح ہم جا کے قبر زہرا پہ دو آنسو نہیں بہا سکتے ہیں، ہم وہاں کھڑے ہو کے دعائیں نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا یہ مظلومیت کم ہے بالکل 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 شہزادی کی؟ کہ آپ دیکھیے، ایک تو یہ ظلم ہوا، دوسرے یہ ہے کہ چاہنے والوں کو بھی قریب نہیں جانے دیا جا رہا۔ جنت البقیع کی
یہ ایک مظلومیت ہی تو ہے افسوس، جی جی کہ ہم زیارت کرنا چاہ رہے ہیں، چاہنے والے آنا چاہ رہے ہیں، مگر پھر بھی آنے نہیں دیا جا رہا۔ بالکل ورنہ آپ دیکھیے کہیں بھی قبروں پہ پہرا نہیں لگایا جاتا ہے، صحیح، پہرے داری قبرستانوں میں نہیں ہوتی ہے، قبروں پہ پہرا نہیں لگایا جاتا، لیکن یہ واحد جنت البقیع ہے کہ جہاں تازیانے لیے ہوئے آج بھی لوگ کھڑے ہیں، اور جو بھی کوئی زائر جاتا ہے اس پہ ظلم ہوتا ہے، اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے اسے سختیاں جھیلنا پڑتی ہیں۔ صحیح، کیا جرم ہے؟ رسول کی بیٹی کی قبر پہ آ گئے تھے، رسول کی بیٹی کی زیارت کر لی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ مظلومیت جنت البقیع کی ہے صرف، بالکل کہ جہاں ہم جا کے نہ اپنے دعائیں کر سکتے ہیں، نہ شہزادی کی زیارت کھلے عام پڑھ سکتے ہیں جیسے اور ائمہ کی ہم پڑھ سکتے ہیں کربلا اور سامرا جا کے۔ تو میرا اگلا جو سوال ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی مضمون سے آپ کے مربوط کرتے ہوئے اور ہمارے ناظرین تک یہ ایک پیغام کی شکل میں انشاءاللہ آپ کا یہ جواب جائے گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ مظلومیت اب تک جتنے بھی ہمارے مہمان تشریف لائے انہوں نے اپنے اپنے نقطہ نظر سے، اپنی اپنی وسیع مطالعے کے ذریعے سے اور دیگر جو مناظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جو بھی اس کا مشاہدہ کیا ہے، ایک تجزیہ کیا ہے، ایک انالیسس کیا ہے، تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے مظلومیت بقیع پر روشنی ڈالی۔ آپ نے بھی فرمایا بہت سے مضامین ایسے ہیں کہ جو بالکل سامنے کی ہے باتیں، اور وہ تقریباً آپ نے اور ہمارے جو پچھلے جو مہمان آئے انہوں نے، اور اس کے بعد آئندہ آنے والے مہمان بھی ان تمام باتوں کو بیان کریں گے، اور وہ مظلومیت اجاگر ہوتی رہے گی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ سال میں ایک دن مقرر ہے، معین ہے، احتجاج ہونا ہے اس تاریخ میں 8ویں شوال کو، اور وہ احتجاج ہر سال اسی تاریخ میں پھر سے کیا جاتا ہے۔ کیا سال میں ایک مرتبہ اس احتجاج کا ہونا یہ کافی ہے؟ یہ قبلہ اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ جس طریقے سے ہم عزائے امام حسین علیہ السلام بپا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں شہزادیہ کونین سلام اللہ علیہ کی مظلومیت بھی بیان کرنا چاہیے۔ ہر جگہ ہر وقت اس کا کوئی وقت نہیں ہے، اور یہ بات ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ ایک دن سے مخصوص، ظاہر ہے کہ جو ایک دن ہوتا ہے وہ تو سب سے اہم ہے، بالکل، وہ ایک دن سب سے اہم، اس دن تو ہونا ہی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ ہر طریقے سے جیسے بھی مناسب ہو، احتجاجی شکل ہو یا مجلس میں ذکر کرنا ہو، تو جنت البقیع کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، تاکہ لوگوں کے ذہن بھی آمادہ ہوں، اور آمادہ ہیں الحمدللہ جنت البقیع کی طرف لوگ، اور زیادہ سے زیادہ لوگ قدم بڑھا رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل، لیکن اسے ایک دن سے مخصوص نہیں کرنا چاہیے۔ اس دن تو ہونا ہی ہونا، وہ تو اہم تاریخ ہے، اس دن تو ہونا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی سال میں اگر احتجاج ہوں یا مجالس میں ذکر ہوتا رہے تو اور مناسب ہوگا اس کے لیے۔ ناظرین کرام، آپ ایک بات ہمارے مولانا جیسا ابھی فرما رہے تھے کہ مجالس میں اس کا تذکرہ بہت ضروری ہے۔ یہ ایک پہلو ایسا ہے کہ جو ہماری اور آپ کی توجہات کا طالب ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجالس میں ان کا تذکرہ ہم کس انداز سے کریں اور کیسے کریں، یہ ہم پر منحصر ہے، اور ہماری اس میں جو بانیان مجالس ہیں، یہ میری گزارش ہے اس چینل کے توسط سے، وہ یہ گزارش ہے کہ جو بانیان مجالس ہیں، ہمارے جو پروگرامز کے آرگنائزرز ہیں، جو مجالس برپا کرتے ہیں سال میں، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا پیغام بھی یہی ہے کہ وہ جو ہے اپنے مہمان ذاکرین سے اس بات کی فرمائش ضرور کیا کریں، گزارش کیا کریں۔ یہ بھی ایک شکل اور ایک صورت حال
ہو سکتی ہے احتجاج کی، اور ہے کہ ہم اپنے ذاکرین سے، اپنے علماء سے، اپنے خطباء سے، اپنے ذاکرین سے، اپنے شعراء سے، دانشوران سے، پڑھے لکھے افراد سے، قوم و ملت کے ذمہ داران سے، اگر اپنے ہم کسی پروگرام میں جو ہم نے آرگنائز کیا اگر اس میں ان کو مدعو کرتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں اور وہ آتے ہیں، تو ان سے یہ گزارش ہماری ضرور ہونا چاہیے کہ ہم جنت البقیع کے سلسلے میں ان سے کوئی نہ کوئی بات ضرور ان سے گزارش کریں کہ وہ بیان کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور مسلسل پتہ چلتا رہے کہ یہ ایک ایسا ظلم ہے کہ جو ابھی تک جو ایوان ہیں ظالموں کے، ان پر اس کا ابھی تک کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے مسلسل اس کے خلاف اب اس ظلم کو ختم ہونا چاہیے، اور اس کے خلاف صدائے احتجاج باقاعدہ پوری دنیا میں بلند ہو چکی ہے۔ لہذا جب ہماری، اور ظاہر سی بات ہے کہ مجالس اعزا اپنے آپ میں خود ہی ایک احتجاج کی شکل ہے، تو آخری سوال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ہوگا، اور اس میں کہ ہم اپنے احتجاج کو، جیسا کہ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ مجالس اعزا میں اور دیگر اعتبار سے ہم احتجاج کو اپنے وہ کر سکتے ہیں، اور زیادہ اس احتجاج کو اپنے ہم کیسے مؤثر کر سکتے ہیں کہ اس میں اور زیادہ اثر پیدا ہو۔ اور یہ سوال میں تقریباً ہر ایپیسوڈ میں ہی کر چکا ہوں کہ ہم اس کو عالمی سطح پر کیسے لے جائیں اور کس اعتبار سے ہم اس کو لے کے چلیں کہ یہ آواز ہماری عالمی پیمانے پر ایک عالمی صدا بن کے عالمی سطح پر یہ گونجے۔ بہرحال یہ ظاہر ہے کہ آج کا زمانہ میڈیا کا زمانہ ہے، اور اس کے ذریعے بھی یہ پیغام پہنچایا جا سکتا ہے پوری دنیا تک۔ اور دوسرے یہ ہے کہ جہاں جہاں بڑے بڑے پروگرام ہوں، تو مثال کے طور پہ یہ ایام عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہ آنے والے ہیں، تو اس میں مجالس ہوتی ہیں، کافی مجمع ہوتا ہے، لوگ شریک ہوتے ہیں مجالس میں، تو اس میں بھی مجلس کے بعد یا مجلس سے پہلے یہ چیز رکھنا چاہیے۔ غالباً یہ زیادہ بہتر رہے گا کہ مجلس کے بعد اگر پورا مجمع اکٹھا ہے اور اس میں یہ اس طریقے کی تھوڑی سی تقریر ضرور ہونا چاہیے کہ جنت البقیع جس کا عنوان ہو، کہ اس کی تعمیر کے لیے ہمیں اجازت دی جائے، اس لیے کہ جن ظالموں نے گرایا ہے تو وہ بنا تو نہیں سکتے، کوئی سوال ہی ان نہیں سے اٹھتا، امید یہ رکھنا ہی شاید غلط ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے۔ تو بس یہ ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے بنوانے کی۔ تو یہ چیزیں اگر مجالس کے بعد یہ تقریریں ہوتی رہیں تو شاید اس کا کچھ اثر ہو، اور ویسے ظالم ہیں، کچھ امید بھی نہیں رکھی جا سکتی ہے ظالموں سے، ظاہر سی بات ہے، لیکن بس یہ بھی ہے کہ ہم یہ احتجاج چھوڑ بھی نہیں سکتے تاکہ روز محشر ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں ہم ہمیشہ بارگاہ میں کرتے باریاب رہیں گے۔ ہونا ہی ہے۔ بے شک ہم یہ ہمیشہ کرتے رہیں گے، چاہے وہ مجالس کی شکل میں ہو اور چاہے احتجاج کی شکل میں ہو، جیسے بھی ہو۔ میں نے غالباً پچھلے سال کی یہ بات ہے، بامبے میں یہی شہزادی کے عنوان سے مجالس تھی، جی تو وہاں کا ایک طریقہ مجھے بڑا پسند آیا۔ یہ جنت البقیع کے عنوان سے انہوں نے ایک نئی چیز شروع کی احتجاج کے طور پر۔ اچھا، وہ یہ کہ انہوں نے ایک پوسٹ کارڈ بنوایا، جو کارڈ میرے پاس شاید رکھا بھی ہوگا، وہ پوسٹ کارڈ، تو اس پہ آپ کو اپنا احتجاج درج کرنا ہے۔ درج یہ کرنا ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے، اور اپنا نام لکھنا ہے، اپنا فون نمبر لکھنا ہے، ایڈریس اگر لکھنا چاہتے تو لکھیں، ورنہ شہر کا نام لکھ دیں آپ خالی، اور اس کے بعد اسے پوسٹ کر دینا ہے۔ تو یہ تقریباً وہاں پہ مجھ سے ہی کہا تھا انہوں نے اعلان کرنے کے لیے، تو جس دن اعلان ہوا تھا اسی دن تقریباً 500-600 کارڈ وہ چلے گئے تھے۔ اچھا۔ تو ان لوگوں نے یہ ایک نیا قدم اٹھایا احتجاج کا، کہ یہ جب ہم پوسٹ کریں گے وہاں پہ اور 10-12 روز پوسٹ ہوں گے تو کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا کہ یہ کیا چیز ایسی ہے تو کہ جو روز یہ جو پوسٹ کارڈ ہے یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایمبیسی، ایمبیسی کی طرف جی جائے ہاں، گا۔ ایمبیسی۔ کیا بات ہے۔
تو یہ ایک نیا طریقہ تھا. بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت مناسب اور بہت باثر طریقہ معلوم ہوتا ہے جی یہ. ہاں. تو جب ظاہر ہے کہ بھلے ہی ایک بار ہماری وہ پوسٹ نہیں دیکھیں گے، 2 بار نہیں دیکھیں گے، لیکن جب 10-12 روز جائیں گے، 10-12 روز جائیں گے تو پھر متوجہ آدمی ہوگا ایک دن ظاہر سی بات. کہ بھائی یہ کیا ہے کہ جو روز ہمارے پاس آ رہا ہے. تو ایک نہ ایک دن تو دیکھیں گے وہ کہ کوئی ایسی چیز ہے، اس کی طرف توجہ دی جائے. کیا بات ہے حضرات. دیکھیے کیا قیمتی بات مولانا فرما رہے تھے، اور کیا عمدہ ایک مشورہ دیا قبلہ نے کہ یہ پوسٹ کارڈ والا جو ایک سسٹم ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک با اثر طریقہ یہ بھی شمار کیا جا سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے احتجاج کو اور زیادہ مؤثر کر سکتے ہیں. یہ پوسٹ کارڈ والا جو مسئلہ ہے، یہ جب محکمہ سفارت میں پہنچے گا تو وہ 1 2 3 بار تو وہ اگنور کر دیں گے اس چیز کو، لیکن وہ بالآخر اس پر توجہ کریں گے ضرور کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ خوب جانتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ ظالم جو ہوتا ہے وہ ظلم کرنے کے بعد چین سے رہ نہیں پاتا، اور اگر اس ظلم کی ذرا سے بھی بھنک اس کو لگتی ہے کہ یہ بات لیک ہو رہی ہے یا یہ بات عام ہو رہی ہے اور یہ اور زیادہ نشر ہو رہی ہے، تو وہ ہر ممکن کی کوششیں کرتا ہے کہ یا تو اس صدائے احتجاج کو دبا دے لے جائے، اور یا پھر یہ کہ کسی اعتبار سے اس کی کوئی صورتحال نکل آئے کہ جس سے. اور اس ظلم کے خلاف واحد صورتحال میں سمجھتا ہوں یہی ہے، جیسا کہ قبلہ نے بھی ابھی فرمایا، اور انہی کی تقریر سے میں اخذ کرتے ہوئے اس اقتباس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس کا واحد صورتحال اس کی یہ ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اور اس ظلم کو ختم کیا جا سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ وہاں کی جو حکومت ہے، وہاں کی جو بادشاہت ہے، وہاں کی جو اس وقت گورنمنٹ ہے، وہ ہمیں باقاعدہ اجازت دیتے کہ ہم اپنے اعتبار سے جا کے اپنی شہزادی اور اپنے ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اور دیگر ذوات مقدسہ علیہم السلام جو رضوان اللہ علیہ مجمعین وہاں دفن ہیں، ان کے قبور پر ہم روضہ مقدس کو تعمیر کریں. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہماری ملت میں اور ہماری قوم میں دولت کی کوئی کمی نہیں ہے. یہ دولت ہمیں انہی کے صدقے میں، انہی کے طفیل میں، انہی کے وسیلے سے، انہی کے توسط سے، انہی کے واسطے سے ہمیں حاصل ہوئی ہے. لہٰذا یہ دولت انہی کے نام پر خرچ ہو اور انہی کے نام پر نچھاور ہو تو بہت بہتر ہوگا اور بہت مناسب ہوگا. میں اسی کے ساتھ اپنی پوری ٹیم کی طرف سے ہمارے مہمان خطیب اہل بیت حجت الاسلام علی جناب مولانا سید تنویر عباس صاحب قبلہ نجفی، آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ ہماری نحیف آواز پر تشریف لائے اور آپ نے مجھے موقع دیا. میں اس بات کا شکر. آپ نے بے پناہ ایک مفید مشورہ اور ایک نئی کیا کہتے ہیں بات. ظاہر سی بات ہے کہ میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ آل محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول و منظور خطبہ میں قبول کریں. بالکل بالکل انشاءاللہ، اور حضرت سلام اللہ علیہ اجر عظیم عطا فرمائیں گی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشورہ اگر ہمارے ناظرین اس پر غور کریں گے اور اس پر عمل کریں گے تو یہ بھی ہم اس جی میں ہاں، اگر یہ ہر جگہ سے ہو یہ بالکل چیزیں بالکل بالکل ہم اس میں شریک بھی رہیں گے. اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ شہزادی سلام اللہ علیہ اس میں ہم کو باقاعدہ شریک قرار دیں گی. اور اسی اعتبار سے حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بس ایک آخری بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ احتجاج ہمارا اس لیے تو نہیں ہے کہ ہم بی بی سلام اللہ علیہ سے کوئی اس کا اجر مانگے، بس یہ کہ شہزادی سلام اللہ علیہ اپنے مخلص نوکروں میں ہمارا شمار کر لیں تو، اور یہی ہم سب کا مطمع نظر ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام حضرات سے رخصت طلب کرتا ہوں، اور ایک بار پھر آئندہ ہم اپنے کسی ایک اور معزز مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے اسی گفتگو کو تھوڑا سا ایک قدم اور آگے بڑھانے کے لیے. اور آخر کلام میں بارگاہ حضرت عزدی میں سرکار ولی عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کی دعا کرتا ہوں ان کلمات کے ساتھ: اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج. اسی کے ساتھ میں آپ سے رخصت طلب کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.